فرمایا سچا تقوی اختیار کرو کہ خدا تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ فرمایا تقوی ایسی شے نہیں جو کہ صرف منہ سے انسان کو حاصل ہو جاوے، بلکہ یہ شیطانی گناہ کا کوئی حصہ دار ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ذرا سی شیرینی رکھ دیں تو بے شمار چیونٹیاں اس پر آ جاتی ہیں میٹھے کو دیکھ کر۔ یہی حال شیطانی گناہوں کا ہے، اور اسی سے انسانی کمزوری کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ایسی کمزوری نہ رکھتا، مگر خدا تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ ہر ایک طاقت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے۔ کسی نبی یا رسول کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے طاقت دے سکے، اور یہی طاقت جب خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ دعا سے کام لیا جاوے، اور نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا، بس اس کے واسطے پاک صاف ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے مانگنے کے واسطے ادب کا ہونا ضروری ہے، اور عقل مند جب کوئی شے بادشاہ سے طلب کرتے ہیں تو ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ کس طرح مانگا جاوے، اور اس میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریف خدا کو ہی ہے جو رب ہے سارے جہان کا، الرحمن یعنی بلا مانگے اور سوال کیے دینے والا، الرحیم یعنی انسان کی سچی محنت پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے رکھے چاہے مارے، اور جزا سزا آخرت کی بھی اور اس دنیا کی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس قدر تعریف انسان کرتا ہے تو اسے خیال کرتا ہے کہ کتنا بڑا خدا ہے جو کہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسے غائب مانتا چلا آ رہا ہے، اور پھر اسے حاضر ناظر جان کر پکارتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایسی راہ جو کہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں۔ ایک راہ اندھوں کی ہوتی ہے کہ محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور ایک وہ راہ ہے کہ محنت کرنے سے اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جس پر تم نے انعام کیا، اور وہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر چلنے سے انعام مرتب ہوتے ہیں۔ پھر غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ ان کی جو دور چا پڑے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے کل دنیا اور دین کے کاموں کی راہ مراد ہے۔ مثلا ایک طبیب جب کسی کا علاج کرتا ہے تو جب تک اسے ایک صراط مستقیم ہاتھ نہ آوے علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام وکیلوں اور ہر پیشہ اور علم کی ایک صراط مستقیم ہے کہ جب وہ ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر وہاں بیٹھی مجلس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ انبیاء کو اس کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو صراط مستقیم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا ترقی مراتب اور درجات کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ اہدنا الصراط المستقیم تو آخرت میں مومن بھی مانگیں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح اس کے درجات اور مراتب کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔